تو جناب اب تک میں نے انڈیپینڈنس ڈے کی تقریر کی 2 صفحات بھیج چکا ہوں اور اس کی 2 وائس ریکارڈنگ بھی بھیج چکا ہوں، جسے آپ تلفظ بھی سیکھیں گے، انداز بھی سیکھیں گے اور اس کا سلیس ترجمہ بھی۔ اب تیسرا صفحہ 225 نمبر والا، اس کی شروعات ہم دا علماء آف سے شروع کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دی علماء آف انڈیا، ہندوستان کے علماء کرام played a vital role in this movement۔ ہاں کہ ہندوستانی علماء کا ایک بہت بہترین رول رہا ہے اس موومنٹ میں، یعنی اس تحریک میں۔ Thousands of Islamic scholars were hanged and imprisoned۔ ہزاروں علماء کرام کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا اور انہیں قید کر لیا گیا۔ From شاہ عبدالعزیز to مولانا حسین احمد مدنی، شاہ عبدالعزیز سے لے کر کے مولانا حسین احمد مدنی تک، their lives were devoted to resisting colonial power۔ ان کی زندگیاں قربان ہو گئی ہندوستانی لوگوں کی طاقت کو، ہندوستانی لوگوں کی قوت کو، یا ہندوستانی لوگوں کی پولیٹیکل پاور کو ریسسٹ کا مطلب ایک طریقے سے واپس لانے میں۔ دی ایفورٹس آف انسٹیٹیوشنز، اور کچھ اداروں کی کوششیں لائک دارالعلوم دیوبند بیکیم سمبلز آف ریسیسٹنس، کہ یہ ایک طریقے سے نشانی بن گیا۔ ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، ڈیئر بردرز، اگلا پیراگراف ہے 225 نمبر کے پیج کا، اسے بھی غور سے سنیے۔ Today, if we breathe in the air of freedom، آج اگر ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں، it is because of the sacrifices of our great علماء and leaders، تو یہ صرف ہمارے بڑے علماء کرام اور ہمارے رہنماؤں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ کیا آپ کو میری آواز مل رہی ہے؟ اگر آواز میں کوئی دقت ہو تو بتائیے گا پلیز۔ ہاں، غور سے سنتے رہیے گا۔ who fearlessly fought against the British، جنہوں نے بہت ہی بہادری کے ساتھ انگریزوں کے خلاف لڑا، مقابلہ کیا۔ and gave their lives for the homeland، اور انہوں نے اپنے وطن کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا۔ but sadly، لیکن بڑی افسوس کے ساتھ، today we are labeled، یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمیں لیبل لگا دیا جاتا ہے، ہم پر الزام لگایا جاتا ہے ایز اے traitors۔ traitors کا مطلب غدار۔ آج ہمیں غدار وطن کا لیبل لگایا جاتا ہے۔ and told to go to Pakistan، اور ہم مسلمانوں سے پاکستان جانے کی بات کہی جاتی ہے۔ we are falsely accused of being a threat of the safety of the country، اور غلط طریقے سے ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ملک کی حفاظت کے لیے، تھریٹ کا مطلب ایک طریقے سے خطرہ ہے، اور ہمیں ملک کی حفاظت کے لیے خطرہ تصور کیا جاتا ہے نہایت ہی غلط طریقے سے۔ یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، میں کچھ محاوری ترجمہ کر رہا ہوں، پیور لغوی نہیں کر رہا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلے پیراگراف پر نظر ڈالیں گے۔ there is a major misconceptions، یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ delivery spread Muslims played no role in India، اور بڑی ہی منظم طریقے سے یہ جھوٹ پھیلایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو کوئی کردار نہیں تھا ان انڈینز فریڈم اسٹرگل، ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کوئی رول ہی نہیں تھا۔ It is not only misleading، نہ صرف یہ گمراہ ہے کن ہے، نہ صرف یہ گمراہ کرنے والا ہے، but a complete distortions of the truth، بلکہ یہ مکمل طور پر سچائی کو سے دور ہے، کوسوں دور ہے بھی یہاں پر کر سکتے ہیں۔ in reality، حقیقت میں
If Muslim had not participated in the freedom movement, اگر یہ مسلمان ہندوستان کی آزادی میں حصہ نہ لیے ہوتے, India would never have broken to the shackles of British slavery. تو ہندوستان کبھی بھی انگریزوں کی غلامی سے آزاد نہیں ہو پاتا. The true threat to British rule, اور انگریزی حکومت کی جو سب سے بڑی دھمکی تھی ور مسلم, یا سب سے بڑے دشمن تھے وہ مسلمان تھے. کیوں؟ As the British had snatched political authority from Muslims rulers and emperors. کیونکہ انگریزوں نے ہندوستان کو ہندوستانی مسلمان اور ہندوستانی مسلم حکمرانوں اور مسلمان حاکموں سے چھینا تھا. اور جب آپ میری کوئی چیز چھینیں گے تو اس کی دفاع میں کروں گا یا میرا پڑوس میں بیٹھا ہوا بندہ کرے گا؟ ڈیفینیٹلی مجھے ہی کرنا پڑے گا. تو جب ہندوستانی حکمرانوں سے اس ملک کو چھینا جا رہا تھا, انگریز چھین رہے تھے, تو اس وقت وہی اس کا دفاع کر رہے تھے, ہندوستان کو بچانے کے لیے وہی کوشاں تھے, اور ہمیں ہی غدار کہا جاتا ہے. ایز دا برٹش. اچھا آگے دیکھیں گی, many Muslims leaders and ulama laid down their lives to protect homeland. کہ بہت سارے ہمارے بہت سارے علماء کرام